الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے دوست باواز بلند پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ حضور نبی کائنات، جان کائنات، روح کائنات، امام الانبیاء، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جو دنیا میں جتنا زیادہ مجھ پہ درود پڑے گا قیامت والے دن اتنا ہی زیادہ میرے نزدیک اور قریب ہوگا۔ تو قیامت والے دن حضور علیہ السلام کا قرب مل جائے، حضور کی شفاعت مل جائے، اور چاہیے کیا؟ وہ تو دن ایسا ہوگا کہ ماں بیٹے سے دور بھاگے گی، بیٹا ماں کو دے کے چھپ رہا ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوں گے، اور لوگ میدان محشر کی مخلوق یہ تمنا کرے گی کہ مولا یہ میدان محشر کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، چاہے جہنم میں پھینک دے معاذ اللہ۔ یہ دن برداشت نہیں ہو رہا، قیامت والا دن، بس اس سے نجات دے دے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس دن نجات، اس دن شفاعت، اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا صحرا میرے سر پہ سجایا ہوگا۔ تو فرمایا جو میرا غلام، میرا عاشق، مجھ سے محبت کرنے والا، جو دنیا میں زیادہ مجھ پہ درود پڑے گا قیامت میں اتنا ہی زیادہ میرے نزدیک اور قریب ہوگا، اور جو حضور علیہ السلام کو جس کو قرب نصیب ہو جائے گا اسے حضور علیہ السلام کی شفاعت بھی نصیب ہو جائے گی۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ ہمیں قربانی کا درس دیتا ہے۔ افضل ترین عشرہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا رمضان کا آخری عشرہ، ذوالحج کا پہلا عشرہ اور محرم کا پہلا عشرہ، ان تینوں عشروں کی بڑی فضیلت ہے، بڑا درجہ ہے، بڑا ثواب ہے، ان کا احترام ہے، ان کا اکرام ہے، ان کی عزت ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان یہ عشرے آ جاتے تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیتے، بس قرآن پاک کی تلاوت، نوافل، نماز، اللہ کی عبادت، بس رمضان کا آخری عشرہ آتا تو بس اب صرف اللہ کی عبادت ہے اور بس بندے۔ اسی طرح ذوالحج کا پہلا عشرہ آتا ہے، پچھلا مہینہ حج کا گزرا ہے، تو حج کا جو پہلا عشرہ ہے وہ بھی بڑی فضیلت والا۔ صحابہ کرام بس اس عشرے میں صرف اللہ کی عبادت ہے، اور محرم کا پہلا عشرہ آ جاتا تو تب بھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے صرف اللہ کی عبادت ہے۔ تو یہ تینوں عشرے بڑی برکت والے ہیں، ان کا بڑا درجہ ہے، اسلام میں بڑا مقام ہے۔ تو یہ محرم کا پہلا عشرہ چل رہا ہے، اور کائنات کی سب سے عظیم قربانی حضرت امام علی مقام، امام تشنا کام، امام ہمام، حضرت سیدنا امام حسین، اور کربل میں جو آپ کی رفقا شہید ہوئے، یہ قربانی کو بھول نہیں سکتا۔ اور یہ وہ قربانی ہیں کہ ان قربانیوں کا صدقہ، ان قربانیوں کا صلہ آج ہمیں یہ مل رہا ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، مسلمان بیٹھے ہیں۔ آج ہم مسلمان ہیں تو یہ بھی حضرت امام حسین کے دم قدم سے ہیں، جنہوں نے اسلام کو بچایا اور اسلام کی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے کے لیے حق کا ساتھ دیا اور اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ تو اب ہمیں کیا چاہیے؟ محرم الحرام کے دن ہے، کسی دن اون محمد شہید ہوئے، کسی دن علی اصغر شہید ہوا، کسی دن علی، یہ سارے دن بڑی برکت والے، اور پھر عاشورہ کے دن 9 اور 10 محرم کا دن تو ویسے ہی بڑی برکت والا ہے، عظمت والا ہے۔ تو ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا حق کیا بنتا ہے؟ ہم ان دنوں کا احترام کریں، اور کیا کریں؟ جو کام انہوں نے کیے وہ کام کریں۔ کیا کام کیے؟ حضرت امام حسین کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے، کیوں جی؟ کوئی شک ہے؟ اور اتنی کثرت سے تلاوت کرتے رہے کہ آپ کا سر مبارک تن سے جدا ہو گیا، تب بھی لبہ مبارک سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔
تو یہ کرنے والے کام ہیں محرم کے دنوں میں۔ اسی کہنے کہ اور پتہ نہیں بڑے کیڑے کام میں اسی اپنے کو بنائے نہیں، جو کام ہمیں شریعت نے دیے ہیں، اسلام نے دیے ہیں، قرآن نے دیے ہیں، حضور علیہ السلام کے فرمان نے دیے ہیں، وہ یہی ہے کہ ان 10 دنوں میں خوب نوافل پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر کثرت سے درود پڑھو، ذکر پاک کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، حضرت امام حسین کے نام کا روز ایک سپارہ پڑھا کرو، 10 دنوں میں 10 سپارے کھڑے ہو جائیں، بڑھے جائیں گے، محرم کے پورے مہینے میں ایک قرآن ختم ہو جائے گا، اشارے ثواب کر دو کربلا والوں۔ تو یہ جو کرنے والے کام ہیں نا، یہ کرنے چاہیے جس کی ہمیں اسلام نے، شریعت نے حکم دیا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ کرنے والے کام چھوڑ کے نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے سیانے ہیں، اسی جو کرن دے وہ چنگا کرن دے نہ۔ جو کرنے والے کام ہیں 10 دنوں میں وہ یہی ہیں، کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں، اگر نمازیں پڑھتے ہیں تو تہجد ساتھ شروع کر دیں، اشراق و چاشت پڑھیں، اوابین کے نوافل پڑھیں، توبہ کے نوافل پڑھیں، ٹھیک ہے، جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت کریں۔ اور حضرت امام حسین نے بھی 9 محرم کو کیا کیا؟ ساری رات اللہ کی عبادت کرتے رہے، کیوں جی؟ نماز میں کھڑے رہے، تلاوت قرآن کرتے رہے، تو پھر سب سے افضل کام تو یہی ہوا نا ان دنوں کے اندر، کہ اور کوئی کام ہے اس سے افضل، اور کوئی کرنے والا سب سے بہتر کام یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کی جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محرم الحرام کے فیوز و برکات سے فیض یاب فرمائے، اور امام علی مقام، امام تشنا کام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا صدقہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی پکی سچی سچی محبت اور غلامی نصیب فرمائے، اور اہل بیت کی غلامی کے اندر ہی اللہ تعالی ہمیں جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔